السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ود وینس۔ ویورز، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے رابستان خان اور یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور گلشن معمار اور سرجانی ٹاؤن سے یہ ایم پی اے بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کس طرح سے سر پی ٹی آئی کو آپ نے جوائن کیا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں نے 2006 میں جوائن کی تھی۔ اچھا اس وقت ہم جو ہے 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے۔ اچھا اور خان صاحب آئے تھے میرے فادر کے پاس، میرے والد کے آفس، اچھا تو وہاں خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک ہمارے اندر کریز تھا، ایک موٹیویشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے آگے لے کے بڑھنا ہے۔ جی الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر کی، ہمارے پارٹی کے چیئرمین عمران خان کی 23 سالہ جد و جہد ہے کہ آج وہ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ مطلب عمران خان کو دیکھ کے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی، آپ کے اندر جذبہ تھا کہ ملک کے لیے کچھ کرنے کا، آپ نے اس لیے پی ٹی آئی جوائن کی؟ دیکھیں، واقعی میرے اندر جذبہ تھا کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، جی اور ایسا کوئی لیڈر دوسرا مجھے نظر نہیں آیا جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو۔ اچھا عمران خان شروع سے ہی پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تو میرا آئیڈیل بھی تھا جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، اور ہم بھی جب بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے تو انہی کو دیکھ کے ہم جو ہے انسپائر ہوئے تھے، اور شوق تھا کہ جو ہے انہی کے جو پاتھ ہے اس کو فالو کریں۔ لیکن جب آپ سیاست میں آئے تو گھر والوں نے کہا نہیں کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ گھر میں سے کوئی پہلے ہے سیاست میں؟ نہیں، بیسیکلی ایز سچ میری فیملی میں کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ بیسیکلی مجھے سیاست کا شوق تھا، اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ میں سیاستدان بنوں، تو اسی وجہ سے شروع میں میرے والد نے، میرے بھائیوں نے، میری والدہ نے مجھے بہت ڈانٹا، کیونکہ کراچی میں اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ گھما سکیں یا لوگوں کو بتا سکیں۔ یہاں پہ ایک پارٹی کا راج تھا تو لوگ زیادہ تر گھبراتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ہم نے ہمت کی، خان صاحب کے نظریے کو دیکھا، ان کے ویژن کو دیکھا، تو اسی وجہ سے پھر جو ہے گھر والوں کو بھی پتا چلا کہ یہ جو ہے ماننے والا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی پھر میری سپورٹ کی اور میرا ساتھ دینا شروع کیا۔ ابھی جو کراچی کے حالات چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ذمہ دار کون ہے کراچی کے ان حالاتوں کا، جو پارٹیاں ہو کے گزر گئی ہیں یا جو ابھی مطلب پارٹیاں چل رہی ہیں آس پاس آپ کی اپوزیشنز میں سے؟ کون ذمہ دار ہے اس وقت کراچی کے حالاتوں کا؟ کس حوالے سے کہ کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی صاف ستھرا نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس کا الزام ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیں تو یہ غلط ہے۔ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، میں آپ کو بتاؤں 30 سال سے یہاں ایک ہی پارٹی کی ڈومیننسی تھی، اور ایک ہی پارٹی تھی، وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، ایم کیو ایم تھی۔ جی جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی میں وہ بہت زیادہ کام کرتے۔ کراچی کے اس وقت جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پچھلے 13 سال سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بالکل، لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابھی حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں آپ نے کراچی کا، اندرون سندھ کے حالت دیکھی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ کیسے رکاوٹ؟ اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے منصوبے کرنے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق ڈائریکٹ کہیں بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اور یہ ایجوکیشن، ہیلتھ سروسز، یہ ساری جو ہے صوبے کی ذمہ داری ہے، یہ وفاق کی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے، خاص کر کراچی میں کام کرنے کے لیے، اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، ہم لوگوں نے خان صاحب تک اپروچ کیا، انہوں نے 1100 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا، جس میں سے 62%
پیسہ وفاق نے لگانا ہے، 38% پیسہ جو ہے صوبائی گورنمنٹ نے لگانا ہے۔ تو یہ کب آپ کا کب شروع ہو رہا ہے یہ سارا؟ دیکھیں یہ انڈر پروسیس ہے اور 1 مہینے سے خط و کتابت سندھ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اچھا دیکھیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس چیز پہ۔ اچھا ہم نے سب سے پہلے کراچی کے لیے جو چیز جس کی بات کی ہے وہ K4 ہے، اچھا پانی، کیونکہ آنے والے وقتوں میں کراچی کے اندر جو فسادات ہوں گے وہ پانی کے اوپر ہوں گے، کیونکہ پانی جو ہے ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور جب تک K4 نہیں بنتا تو پانی کا جو بحران ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ سے وفاقی گورنمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے، اور وفاق نے K4 بنانے کا پوری ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کر رہی وفاق۔ لیکن ابھی آپ پانی کا کہہ رہے ہیں، پانی کے ساتھ ساتھ یہ کوڑا کرکٹ اور گیس کا بھی آگے بحران کافی آنے والا ہے میرے خیال میں سردیوں میں کراچی۔ بالکل سردیوں میں گیس کا بحران آ سکتا ہے، اور اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ رائٹ آف وے نہیں دے رہے گیس پائپ لائن کے لیے۔ ہمارا ابھی پچھلے 1.5 ہفتے پہلے ہم نے سی ایم ہاؤس کے باہر احتجاج کیا تھا، اور ان کو وہ سارے لیٹرز جو ایم ڈی سوئی گیس نے سی ایم کو لکھے، منسٹرز کو لکھے، تو آپ کو نو کیا لگتا ہے کیوں ریمائنڈرز نہیں وہ انٹرسٹ لے رہے؟ یہ دیکھیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یہاں کام کرے گی تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا، تو وہ اسی لیے جو ہے وفاق کی منصوبوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تو اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے، پھر آپ کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا اگر سندھ حکومت آپ کی بات نہیں سنتی تو؟ دیکھیں سیکنڈ سٹیپ ہمارا جو ہے وہ ہم نے آرٹیکل 149B کے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ لگائیں کہ کراچی کو ڈائریکٹ وفاق کی ڈومیننسی میں دیا جائے، لیکن اس میں بھی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں اس میں بھی پیپلز پارٹی رکاوٹ بن رہی ہے، وہ فوراً جو ہے سندھ کارڈ کھیلتی ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ کراچی کو سندھ کا سے الگ نہیں کیا جا رہا، کراچی سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کا حصہ ہی رہے گا۔ ہاں جب یہاں کی پروونشل گورنمنٹ ایک چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتی تو وفاق کو جو ہے کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں کہ یہاں کے حالات بہتر ہوں۔ تو وہ آپ کا سیکنڈ سٹیپ ہوگا؟ جی بالکل۔ چلیں، اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اکتوبر میں میرے خیال میں آگے کافی دھرنے دیے جانے والے ہیں آپ کے اپوزیشنز کے، آپ کے جو اپوزٹ لوگ ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دھرنے ہونے چاہیے یا جو کرتے ہیں کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میرے خیال میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت، کیونکہ کووڈ کا سلسلہ ابھی رکا نہیں، بقول وزیر اعلیٰ سندھ کے کہ وہ روز میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ کووڈ جو ہے اس کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ 18 اکتوبر کو جلسہ کر رہے ہیں تو آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ تو اور کووڈ کو پھیلا رہے ہیں۔ کل انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے ہفتہ بازار جو بازاریں لگتی تھی یا گاڑیوں کی، اس پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، کچھ یوسیز کو بند کیا ہے، تو 18 اکتوبر کو جو ہے یہ جلسہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو کووڈ اور بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ایس او پیز کے ساتھ جلسہ کریں، نہیں جی، ایس او پیز کے ساتھ کیسے ہوگا؟ آپ کراؤڈ کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ تو صرف ایک کہنے والی بات ہے کہ ہم ایس او پیز کو، آپ جو ہے اگر 10,000 20,000 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور کراچی میں ویسے بھی ان کے پاس ووٹر سپورٹر نہیں ہے، یہ اگر لائیں گے بھی تو بسیں بھر کے اندرون سندھ سے لائیں گے۔ اچھا جی بالکل، کراچی میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ ان کا ووٹ بینک تھا ملیر میں اور لیاری میں، اور لیاری کا ریزلٹ آپ کے سامنے کہ ہمارے ایم این اے شکور شاد نے بلاول بھٹو کو چت کر دیا تھا 2018 میں، تو ان کا یہاں کیا کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ اندرون سندھ سے لوگ آئیں گے، کرونا بڑھے گا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے بلا وجہ بھٹو جو ہیں، بلاول بھٹو صاحب، ان کے اوپر اور سی ایم کے اوپر آتی ہے۔ ابھی جو ہے شہباز شریف صاحب کو نیب نے جب پکڑ لیا تھا، اور اس دن
جب ان کے ریلی میں پتھراؤ ہوئے تھے وہ سب، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک ڈرامہ تھا یا پھر وہ واقعی میں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا؟ جی دیکھیں، یہ سارے ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں، سیاستدان جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو گاڑی انہوں نے دکھائی، بلیٹ پروف گاڑی کو جو ہے گولی اثر نہیں کرتی تو اس کو پتھر نے کیسے اثر کیا؟ یہ سارا پری پلان تھا. ابھی جو مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں کورٹ میں پیش ہوئی، ان کے اپنے ہی گارڈ نے کندھا مارا اور انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے. حالانکہ وہ ویڈیوز میں آپ صاف دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں جو ہے ان کو کندھا مارا گیا. اور یہ اپوزیشن کس لیے ایک ساتھ ہے؟ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان کو انہوں نے نہیں بچانا. پاکستان کی عوام سے ان کو جو ہے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ایک نے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے ابا بچاؤ تحریک شروع کی ہوئی ہے، اور بلا وجہ بھٹو صاحب نے جو ہے پپو بچاؤ تحریک شروع کی. بلاول بھٹو ہیں وہ. جی وہی، سوری بلا وجہ بھٹو. وہ نہیں، وہ ہیں بھی بلا وجہ بھٹو. وہ بلاول زرداری ہیں. وہ بھٹو کبھی بن نہیں سکتے، لیکن بس وہ انہوں نے نام کے ساتھ ایڈ کر دیا کہ بلاول بھٹو زرداری. ابھی جو ہے مریم نواز کو جب دھکا لگا تھا تو وہ گارڈ جو ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اپنے ہی گارڈ تھے؟ جی بالکل ان کے اپنے. تو یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ اپنے لوگوں کو کہتی ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرو، اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے وہ اس طرح سے پریزنٹ ہوتی ہیں کہ میرے پہ حملہ ہوا ہے. بالکل جی، یہ اس لیے کہ عوام کو جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ عوام بے وقوف ہے یا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. عوام کی سمپتی یہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہی ہوتی ہے. لیکن سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے جو ہے نواز شریف نے یا زرداری فیملی نے کیا کیا، پاکستان کو کیا دیا لوٹنے کے علاوہ. اور ابھی بھی جو ہے میاں صاحب جو باہر گئے وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ ان کو آنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے سنسیئر ہوں. انہوں نے تو ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا ہے پاکستان میں جہاں یہ اپنا علاج کرا سکیں. بالکل ایسے دیکھیں نا، ان کو علاج کرانے کے لیے باہر جانا پڑا. تو آپ بتائیں، یہ نواز شریف صاحب گئے ہیں علاج کے لیے، تو علاج ہو گیا ہوگا ابھی تک یا ابھی ہوا، شروع نہیں ہوا ان کا علاج؟ دیکھیں اب یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا علاج ہو گیا یا شروع ہوا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پلیٹلیٹس ایک بہانہ تھا ملک سے بھاگنے کا، اور وہ گئے. اب دیکھتے ہیں، اگر آنا ہوتا تو میرے خیال میں 7-8 مہینے ہو گئے تو انہیں واپس آ جانا چاہیے. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس نہیں کبھی نہیں آئیں گے؟ ہو سکتا ہے جو مریم نواز صاحب ہے وہ والد سے ملنے چلی جائے. اچھا، آنے والے لیکن ان کا تو نام ACL میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ تو نہیں جا سکتے. کوئی طریقہ ان کو بھی ہو سکتا ہے کورونا ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو وہ اس بہانے چلی جائے. مطلب آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے ان کی بھی پلیٹلیٹس کم ہو جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل جی. رابستان خان صاحب سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور مجھے لینی ہے یہاں پہ چھوٹی سی بریک، تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.